سورہ آراف کا 15واں رکوع اور 90 پارے کا 5واں رکوع. ارشاد فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے اتذر موسیٰ، اے فرعون کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی تو انہیں قتل نہیں کرتا اور ایسے ہی تو انہیں چھوڑا ہوا ہے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں. یہ بات اس لیے کہی کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور پھر ایمان پر وہ اتنے پختہ ہوئے کہ جان دے دی لیکن ایمان سے نہ ہٹے، تو یہ سب کچھ دیکھ کر تقریباً 6 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے. تو انہیں ڈر لگا کہ اس طرح تو سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تجھے بھی نہیں مانتے اور تیرے خداؤں کو بھی نہیں مانتے. تیرے خداؤں سے مراد یہ ہے کہ فرعون اس نے ہر گھر میں ایک بت بنوا کے دیا تھا اور کہتا تھا یہ سب خدا ہے اور ان تمام خداؤں کا میں خدا ہوں. اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. تو جو بت اس نے مقرر کیے تھے تو کہا کہ یہ تیرے ان بتوں کو بھی خدا نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام، اور تجھے بھی نہیں مانتے، پھر بھی تو انہیں کچھ نہیں کہتا. فرعون سے مطالبہ تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر، لیکن فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو میں قتل کر نہیں سکتا، کیونکہ فرعون پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا رعب و دبدبہ دیا تھا. لیکن اپنی بات کو رکھنے کے لیے اور اپنے چیلوں کے درمیان اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا قال بولا سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو پھر قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے. یعنی جس طرح پہلے معمول تھا 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا، 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے گئے، ایسا ہی اب کریں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب آ جائیں گے. یہ بچوں کو کیوں قتل کرتا تھا؟ اکثر تو یہی مشہور ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر تھی کہ ایک بچہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ایک دوسری وجہ بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل کو وہ کم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل جو ہے بڑھتے بڑھتے یہ کہیں مصر کے اندر غالب نہ آ جائے. کیونکہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، وہ زنا سے بچتے تھے، نکاح کا نظام موجود تھا، اور جہاں نکاح کا نظام موجود ہوگا وہاں پر نسل میں افزائش زیادہ ہوگی. اسی لیے مسلمانوں کی نسل میں افزائش بہت زیادہ ہے. یورپ کے اندر مثلا آپ اس ملک کو لے لیں، ڈنمارک کو، کہ جس میں 70% لوگ نکاح نہیں کرتے، جس میں 70% آبادی ایسی ہے جو ولد الزنا ہے، حرامی ہے. ایسے ممالک کے اندر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کی افزائش نسل سے. اور دشمن کبھی بھی یہ آ کر نہیں کہے گا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، تمہاری نسل کو کم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 بچے خوشحال خاندان. اور سب سے زیادہ اس کا زور اسلامی ممالک ہی میں دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ یورپ میں جس تیزی سے مسلمان کی جو نسل بڑھتی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں 100 سال کے بعد یورپ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، امریکہ میں اکثریت ہو جائے گی، پوری دنیا میں اکثریت ہو جائے گی. تو ایک تعداد کا بھی تو اثر ہوتا ہے. تو اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے وہ اتنا زور دیتے ہیں. کبھی بھی یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے، انہیں ہماری خوشحالی سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ان سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تو نے نکاح کیا تو کس عورت سے نکاح کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ وہ عورت ایسی ہے کہ جو بانجھ ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ کسی ایسی عورت سے کیوں نکاح نہیں کیا جو زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کی زیادہ تعداد پر فخر کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ تھی کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں، تو میں نے اس خاتون سے اس لیے نکاح کیا کہ اس کی عمر بڑی ہے تو وہ میری بہنوں کی صحیح تربیت کر سکے گی۔ یعنی انہوں نے گویا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو یہ پیغام ہے اس کو تو میں جانتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ موجود عذر تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی تعریف فرمائی۔ یعنی مقصود جو اسلام نے دیا وہ یہ مقصود دیا کہ بچوں کی پیدائش پر بھی یہ نظریہ رکھا جائے کہ رسول اللہ کی امت میں اضافہ کر رہا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ جب ان میں مرد نہیں رہیں گے، عورتیں ہوں گی، تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، بوڑھے رہیں گے، بوڑھے مر جائیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام صرف متقیوں کے لیے ہے۔ قالوا، بنی اسرائیل بولے، اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی کئی ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، اور اب دوبارہ وہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ قال عسى ربکم، آپ نے فرمایا صبر کرو، عسى ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور اس کی جگہ تمہیں زمین کا مالک بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی زمین کا مالک بن کے پھر تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اے میری قوم، ان قریب یہ سارے حالات سدھر جائیں گے، مگر یاد رکھنا کہ اس وقت پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔